بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، آج کے درس میں اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانے کی فضیلت اور اس کے ثواب کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وہ طعام کی محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اس کا وجہ تلاش کرتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کھانا کھلانے کا بدلہ اور اس کا شکر نہیں طلب کرتے۔ انا نخاف من ربنا، ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو اداسی، سختی والا ہوگا۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم، تو اللہ رب العالمین انہیں اس دن کی برائی سے بچا لے گا۔ ولقاهم نضرة وسرورا، اور انہیں تازگی اور خوشی لاحق ہوگی۔ اس آیت پر آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نیک لوگوں کی صفت بیان کر رہا ہے، صالح لوگوں کی صفت بیان کر رہا ہے کہ وہ مسکینوں کو، یتیموں کو اور قیدیوں کو اللہ رب العالمین کا وجہ، اللہ رب العالمین کی رضا تلاش کرتے ہوئے کھانا کھلاتے ہیں۔ جو بھوکے ہوں، نادار ہوں، ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان کا پیٹ بھرتے ہیں۔ ان کے گھروں میں فاقے ہوتے ہوں، ان کو تلاش کرتے ہیں اور ان کو 2 وقت کی روٹی مہیا کرواتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ رب العالمین نے جو ان آیتوں میں بیان فرما رکھی ہے کہ ان کا بدلہ جنت ہے، اور اللہ رب العالمین اس دن کی برائی سے، اس دن کی سختی سے بچا لے گا جو بہت ہی بھیانک دن ہوگا۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ ہمیں ان روایتوں کو، ان احادیث کو جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے، ان پر غور و تدبر کرنا چاہیے، تاکہ ہم اس طریقے کا ماحول اپنے معاشرے میں پیدا کر سکیں جو معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، جس طریقے کا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دیا تھا، اسی طریقے سے ہمارا معاشرہ بھی ہونا چاہیے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو آپ نے بیان فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور ان لوگوں سے بھی سلام کرو جن کو تم پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث پر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا اسلام بہتر ہے، کون سا مسلمان سب سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پر ذکر کیا کھانا کھلانا اور لوگوں سے سلام کرنا، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سلام نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں سلامتی سے لوگ محروم نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، کیونکہ ہماری زبانوں سے ایک دوسرے کے لیے سلامتی کے الفاظ نہیں نکلتے، بلکہ شیطان نے ہمارے دلوں میں بغض بھر دیا ہے، نفرت بھر دی ہے، اور ہم کوشاں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے ذرائع کاٹ دیں، چاہے وہ رزق کے ذرائع ہوں یا توانائی کے ذرائع ہوں یا
اولاد کے ذرائع ہوں، ہر ممکن کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اس کو تباہ کر کے چھوڑنا ہے، اس کو برباد کر کے چھوڑنا ہے، اس کو رسوا کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ آج کا ہمارا معاشرہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری زبان سے دوسرے کے لیے سلامتی کے الفاظ نہیں نکلتے ہیں۔ جامع ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اعبدوا الرحمن، رحمان کی عبادت کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَأَفْشُوا السَّلَامَ، اور سلام پھیلاؤ، کثرت سے لوگوں کو سلام کرو، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ امام ترمذی نے اس کو روایت کرنے کے بعد کہا، ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہمارے اوپر حق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا چلانے والا ہے، وہی لوگوں کو مارتا اور جلاتا ہے۔ لہذا جب اللہ رب العالمین نے ہر قسم کی آشائشیں ہمیں عطا فرمائی ہیں تو ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ رحمان کی عبادت کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو بھوکا نہ رکھو، اور سلام پھیلاتے رہو، لوگوں سے سلام کرتے رہو، تو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ صحیح ابن حبان، مسند احمد اور سنن کبریٰ بیہقی وغیرہ میں ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان فی الجنت غرفا، جنت میں بہت سارے روم ہیں، بہت سارے کمرے بنے ہوئے ہیں، یورا ظاہرها من باطنها، اس کا ظاہر اس کے باطن سے نظر آئے گا، وباطنها من ظاہرها، اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے نظر آئے گا۔ اعدها اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، اللہ رب العالمین نے یہ روم، یہ کمرے ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو کھانا کھلاتے ہیں، وافشى السلام، اور سلام کرتے ہیں، وصلى والناس نيام، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو یہ رات میں بیدار ہو کر نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے خاص کمرے تیار کر رکھے ہیں، باہر سے اس کا اندر کا حصہ نظر آئے گا اور اس کے اندر سے اس کے باہر کا حصہ نظر آئے گا۔ کتنا شفاف وہ روم ہوگا، کتنا شفاف وہ گھر ہوگا جو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کام پر ایسے جنت کے اندر گھر تیار کر رکھے ہوں، کیا ہمیں اس کے حصول کے لیے یہ کام نہیں کرنے چاہیے؟ کیا اللہ رب العالمین کی رضامندگی کے لیے لوگوں کو کھانا نہیں کھلانا چاہیے؟ یقیناً ہمیں اس میں پیش قدمی کرنی چاہیے تاکہ معاشرے میں لوگوں کے درمیان ہم محبت بانٹ سکیں، الفت بانٹ سکیں اور لوگوں کے غموں کا مداوع کر سکیں۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے ایک ایسی چیز بتلا دیجئے، ایک ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس کو کر لوں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اطعم الطعام، کھانا کھلاؤ، وافشی السلام، اور سلام پھیلاؤ، وصل الارحام، اور صلہ رحمی کرو، وصلی باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تدخل الجنت بسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اس کو امام احمد نے، ابن حبان نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے کہ میں اس کو کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی۔ تو جس چیز کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں جائیں گے، کیا ہم وہ کام کریں گے؟ کیا ہم جنت میں نہیں جائیں گے؟ یقیناً ہم جنت میں جائیں گے، لیکن مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ کیا ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کو اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے۔ اور براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ نے بیان فرمایا، ان کنت اکثرت الخطبہ، اگر تم نے خطبہ
مختصر کیا، لقد عارضت المسئلہ، تم نے بہت سارے مسائل سے اعراض کر لیا، اعتق النسم وفک الرقبہ، لوگوں کی گردنیں آزاد کرو، اگر غلام ہو تو ان کو خریدو اور آزاد کرو، فإن لم تطق ذلك، اگر تمہیں اس کی طاقت نہ ہو، فأطعم الجائع، تو بھوکے کو کھانا کھلاؤ، واسق الظمآن، پیاسے کو پانی پلاؤ۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں، جسے امام احمد نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، کتنی بہترین بات بیان فرمائی ہے کہ جو پیاسے ہوں ان کو پانی پلاؤ، چاہے وہ پیاسا انسان ہو یا حیوان ہو۔ ہمیں سب کا خیال کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، اچھا پانی نہ ملنے کی وجہ سے بیمار پڑ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو پینے کے لیے پانی نصیب نہیں ہے۔ ہمیں ان کے لیے پانی مہیا کرنا چاہیے۔ بہت سے جانور صحرا کے اندر موجود ہیں جو پیاسے مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پانی نہیں ہے، تو ہمیں ایسے جانوروں کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بہت سارے پرندے ہمارے گھر کے چھتوں پر آ کر بیٹھتے ہیں، ان کے لیے پانی نہیں ہوتا، وہ گرمی سے تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے، ان جانوروں کا، ان پرندوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس اعرابی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے ایسا عمل بتلا دیجئے جس کو میں کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا بیان فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ جو بھوکے ہوں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہ ہوتی ہو، ان کو کھانا کھلاؤ، اور جن کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے ان کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ تو ہمیں پانی کا انتظام کرنا چاہیے، کنویں کی شکل میں، ٹیوب ویل کے شکل میں، جہاں کہیں پانی میسر نہ ہو۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، پانی پیتے رہیں گے، ہمارے نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ان اللہ لیربی لأحدکم التمرۃ واللقمہ کما یربی احدکم فلوہ او فصیلہ حتی تکون مثل احد۔ اللہ رب العالمین کوئی شخص کھجور کا صدقہ دیتا ہے یا ایک لقمہ لوگوں کو کھانا کھلا دیتا ہے، تو یہ جو صدقہ ہے اس کو اللہ رب العالمین پالتا رہتا ہے، پروان چڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی پودا لگاتے ہیں تو اس میں پانی ڈال کر کے اس کو بڑا کرتے ہیں، اور ہر دن دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آج کتنا بڑا ہوا، اللہ رب العالمین ہمارے دیے گئے صدقے کو اسی طریقے سے بڑھاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ احد پہاڑ 7-8 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، اونچا پہاڑ ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ہمارا یہ صدقہ احد پہاڑ کی طرح بڑا ہو جاتا ہے۔ جب ہم قیامت کے دن اٹھیں گے تو ایسی صورت میں ہم اپنے نام اعمال میں اتنا عظیم ثواب حاصل کریں گے۔ تو قیامت والے دن یہ دیکھ کر ہمیں خوشی ہوگی اور آرزو کریں گے کہ کاش کہ ہم نے اور نیکی کا عمل دنیا کے اندر کر لیا ہوتا، اور صدقے دے لیے ہوتے، اور لوگوں کو کھانا کھلا لیا ہوتا، اور لوگوں کو پانی پلانے میں لوگوں کی مدد کی ہوتی، اور نیکی کا عمل کر لیا ہوتا، اور صدقہ جاریہ کر لیا ہوتا، تو ہمیں اس کا ثواب حاصل ہو جاتا۔ تو میرے بھائیو، عظیم ترین فائدہ ہے، عظیم ترین ثواب ہے جو ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ یوم القیامۃ من ثمار الجنہ۔ جو مومن کسی مومن بندے کو کھانا کھلاتا ہے جب وہ بھوکا ہو، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن جنت کے پھلوں میں سے اسے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمْإٍ سَقَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ۔ جو مومن کسی مومن کو جب وہ پیاسا ہو تو اس کو پانی پلا دے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو بند شراب پلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَى مُؤْمِنًا، جو مومن کسی مومن کو کپڑا پہنائے عَلَى عُرًا، جبکہ اس کے جسم کے اوپر کپڑا نہ ہو،
کس اللہ یوم القیامت من حلل الجنہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور یہ ترمذی کے الفاظ ہیں۔ امام ترمذی نے اس کو بیان کرنے کے بعد کہا ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وقد روی موقوفا علی ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے یہ موقوفاً روایت کی گئی ہے۔ وہو اصح و اشبہ، یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی مرفوع سے موقوف ہونا اس کا زیادہ بہتر ہے۔ تو میرے بھائیو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں بیان کی۔ اس میں کپڑا پہنانے کا بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص کپڑا پہناتا ہے تو اللہ رب العالمین جنت کے جوڑے اسے پہنائے گا قیامت والے دن۔ کتنا عظیم ثواب ہے، کتنی عظیم فضیلت ہے جو ایک مومن کو حاصل ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، تم میں سے آج کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ انا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ فقال من اطعم منکم اليوم مسکینا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ فقال ابو بکر انا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ فقال من تبع منکم اليوم جنازہ، آج تم میں سے کون جنازے کے پیچھے چلا؟ فقال ابو بکر انا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں۔ فقال من عاد منکم اليوم مریضا، تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ فقال ابو بکر انا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل الا دخل الجنہ، یہ عادت جس مرد کے اندر، جس انسان کے اندر شامل ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ حدیث ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت کرتی ہے کہ انہوں نے یہ سارے کام ایک دن میں کیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے کیا ہے یہ سارے کام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کے اندر یہ خصال موجود ہو، یہ عادت موجود ہو، اور وہ کرتا رہا ہو اس عمل کو، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنتی ہیں۔ جنتی ہونے کے باوجود آج کچھ ایسے خبیث النفس لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر جو صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان ذو النورین کو اور دیگر صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کو توبہ کرنا چاہیے، ورنہ اللہ رب العالمین بغض صحابہ کی وجہ سے ان کو بدترین سزا دے گا قیامت کے دن۔ دنیا میں جو سزائیں ان کو مل رہی ہیں وہ تو ہیں ہی، وہ اپنی جگہ پر ثابت ہیں۔ اسی طریقے سے ابو رضی اللہ عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم میں مریض ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، تو بندہ کہے گا کہ اے میرے رب میں آپ کی عیادت کیسے کروں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ میرا فلاں بندہ مریض ہو گیا، تم نے اس کی عیادت نہیں کی؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے اس کی عیادت اگر کی ہوتی تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ قال یا ربی وکیف اطعمک وانت رب العالمین، تو بندہ کہے گا کہ اے ہمارے رب، اے میرے رب کیسے میں آپ کو کھانا کھلاؤں، آپ تو رب العالمین ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہے گا اما علمت انہ استطعمک عبد فلان فلم تطعمہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم سے فلاں بندے نے کھانا طلب کیا تھا تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا؟ اما علمت انک لو اطعمتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ یا ابن آدم استسقیتک فلم تسقنی، میں نے تجھ سے پانی طلب کیا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔
قال یا ربی کیف اسقیک وانت رب العالمین، تو بندہ کہے گا اے میرے رب میں آپ کو کیسے پانی پلاتا، آپ تو رب العالمین ہیں۔ قال استسقاک عبدی فلان فلم تسقہ، تجھ سے میرے فلاں بندے نے پانی طلب کیا، تو نے اس کو پانی نہیں دیا۔ اما انک لو سقیتہ لوجدت ذلک عندی، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر تو نے اس کو پانی پلایا ہوتا تو تو مجھ کو اس کے پاس پاتا۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ایسے لوگوں سے سوال کرے گا جو ضرورت مندوں کو نہ کھانا کھلاتے ہیں، نہ پانی پلاتے ہیں، نہ لوگوں کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، نہ ان کی حال پرسی کرتے ہیں، نہ ان کے غموں میں شریک ہوتے ہیں، نہ ان کا حال چال پوچھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن یہ سوال کرے گا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے ایک روایت ابو الشیخ نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا احب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخلہ علی مسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک محبوب ترین عمل یہ ہے کہ کسی مسلمان بندے کو خوش کر دو، او تکشف عنہ کربہ، یا اس سے کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، اس کو دور کر دو، او تطرد عنہ جوعا، یا اس کی بھوک مٹا دو اس کو کھانا کھلا کر کے، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرض ادا کر دو۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو یہ اعمال انتہائی محبوب ہیں۔ تو جس عمل کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو، کیا وہ عمل ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان اعمال کو پسند کرتا ہے، اور جن اعمال کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہو اس کو شرف قبولیت سے نوازے گا۔ ایک اور روایت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا من اطعم اخاہ حتی یشبعہ وسقاہ من الماء حتی یرویہ بعدہ اللہ من النار 7 خنادق ما بین کل خندقین مسیرت 500 عام۔ جو شخص اپنے کسی بھائی کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ شکم سیر ہو جائے، اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ وہ سیراب ہو جائے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے دور کر دیتا ہے 7 خندقوں کے برابر، اور ہر خندق کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کے برابر ہے۔ اس کو امام طبرانی نے اور ابو الشیخ نے اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیو، کتنا عظیم ثواب ہے، کتنا عظیم اجر ہے، اور کتنی بڑی فضیلت ہے اس آدمی کے لیے جو کسی کو کھانا کھلاتا ہے، جو کسی کو پانی پلاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے دور کر دے گا۔ بہت عظیم فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیو، جو احادیث پیش کی گئی ہیں آج کے درس میں، ان پر سنجیدگی سے ہمیں غور کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مطابق ہمارا عمل ہو جائے۔ جس کو اللہ رب العالمین نے جتنی طاقت دی ہو، جتنی قوت دی ہو، اور جتنا سرمایہ عطا فرمایا ہو، ہمیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا وجہ تلاش کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کھانا کھلانے چاہیے۔ ریاکاری اور نام و نمود سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، ورنہ ریاکاری والا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔